استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آل اردو ایگزامس میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آج ہم پڑھیں گے داستاں و مثنوی کے بارے میں۔ تو داستاں، اس کے لغوی معنی قصہ، کہانی، طویل افسانے کے ہیں۔ داستان کی اصطلاحی تعریف: وہ رومانی کہانی ہے جس میں خیالی واقعات و حادثات کا بیان ہو، ما فوق الفطرت عناصر، واقعات و حادثات کی بہتات و پیچیدگی اور بیان کی لطافت ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہا جاتا ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، یعنی کلیم الدین احمد صاحب نے داستان کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ داستان کہانی کی پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے، اور بقول غالب داستان گوئی من جملہ فنون سخن ہے۔ سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے ایک اچھا فن ہے۔ داستاں گو، تو داستاں گو کہتے ہیں قصہ خواں کو، یعنی وہ شخص جو قصہ سنانے کا پیشہ اختیار کرے۔ داستاں کے اجزائے ترکیبی: طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، ما فوق الفطرت عناصر، منظر نگاری، اسلوب نگارش۔ بقول عزیز احمد داستاں میں 3 طرح کے کردار نظر آتے ہیں۔ اول تو ہیرو، جو ہر دشمن پر حاوی نظر آتا ہے۔ دوم دشمن، جو دنیا کی ہر برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ سوم ہیرو کا رفیق، یعنی ہیرو جو ہوتا ہے اس کا وزیر وغیرہ۔ اردو کی پہلی داستاں سبرس ہے، جو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1635 عیسوی میں ملا وجہی نے لکھی، اور یہ اردو کی پہلی داستاں ہی نہیں بلکہ یہ پہلی تمثیل ہے۔ تمثیل کے بارے میں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ تو اردو کا پہلا داستاں گو ملا وجہی ہے، اور ملا وجہی کی داستاں سبرس ہے۔ سبرس کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق صاحب نے انجمن ترقی دکن سے 1932 عیسوی میں مرتب کر کے شائع کیا۔ مثنوی، مثنوی کے لغوی معنی دو کے ہیں۔ مثنوی کی اصطلاحی تعریف: مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے، اس لیے اس کو بیانیہ شاعری کی معراج بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ نشان لگا ہوا ہے آپ لوگ وہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ واقعہ نگاری مثنوی کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ اردو اور فارسی شاعری میں مثنوی کی صنف بیانیہ اور توضیحی شاعری کے لیے مخصوص ہے۔ حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد صنف قرار دیا ہے۔ مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں۔ جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے نصرتی کی مثنوی علی نامہ اور حسن شوقی کی مثنوی ظفر نامہ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستاں بیاں ہو اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے سحر البیان ہے۔ اسی طرح کتب مشتری بھی ہے اور دیگر مثنویاں ہیں۔ مثنوی کے عناصر کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے جان لینا یہ ضروری ہے کہ عناصر یہ عنصر کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں، یعنی عناصر یا عنصر کے معنی ہوتے ہیں اصلی اجزاء کے۔ تو مثنوی کے عناصر کیا کیا ہیں؟ حمد و نعت ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد مدح فرما روائے وقت ہے، تعریف شعر و سخن ہے، اصل قصہ جو داستاں میں ہوتا ہے، خاتمہ بھی ہے۔ مدح فرما روائے وقت یعنی کہ اس وقت جو بادشاہ موجود ہوتا ہے اس کی تعریف،
ہوتی ہے اس کی مدح کی جاتی ہے مثنوی کے اندر۔ جیسے سحر البیان ہی کو لے لیجئے جو آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی، اس میں آصف الدولہ کی تعریف کی گئی۔ اسی طرح پہلی مثنوی جو قدم راؤ پدم راؤ ہے فخر الدین نظامی کی، اس میں بھی یہ احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی، اس میں بھی احمد شاہ بہمنی کی مدح کی گئی ہے۔ تو اردو کے پہلے مرثیہ نگار مثنوی نگار اردو کے پہلے مثنوی نگار فخر الدین نظامی ہیں، ان کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔